بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر پھر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو زبردستی ملک سے جلا وطن کرنے کے حوالے سے خبریں گردش میں، اور جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں جناب 19 اور 20 ستمبر کی درمیانی شب، خاص طور پر 19 ستمبر کی رات گئے اور 20 ستمبر کی صبح سویرے موصول ہونے والی جو اطلاعات ہیں وہ جناب بتا رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر جو پراسرار کھیل ہے اس کے پیچھے مریم نواز صاحبہ کا بھی کردار ہے، جو کہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ اگر اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایک مرتبہ پھر فیور دی جاتی ہے، اگلے الیکشن تک عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو مستقبل کی ایکسٹینشن ہے اہم ترین شخصیت کی، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کے استاد کہلائے جانے والی شخصیت نے بھی زبان کھول دی ہے، اہم ترین انکشافات انہوں نے بھی کیے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا اس سارے معاملے کے اوپر کیا رد عمل رہا وہ بھی جناب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت جو چیزیں گردش کر رہی ہیں، جو تحریریں مختلف سوشل میڈیا گروپس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے باخبر حلقے ان دنوں سرگوشیوں میں عمران خان کے لیے ویسی ہی اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر جان بخشی کے بعد جلاوطنی کا امکان سنجیدگی سے زیر بحث لا رہے ہیں، جو جنرل مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے چند ماہ بعد نواز شریف صاحب کو میسر ہوئی تھی۔ یہ ذکر ہے 12 اکتوبر 99، اور اس کے بعد پھر دسمبر 2000، تقریباً سوا سال نواز شریف صاحب نے جیل کے اندر کاٹا۔ عمران خان صاحب ان کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں، اور چند دن پہلے اس قسم کی خبریں جناب آئی تھی سامنے ایک بار پھر کہ عمران خان صاحب کو کے حوالے سے مسلم لیگ نواز نے بھی رابطے کیے ہیں، پیپلز پارٹی بھی رابطے کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کسی ڈیل پر آمادہ ہو جائیں، اور یا پھر عمران خان صاحب کو زبردستی ملک سے جلا وطن کر دیا جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی تھی وہ جناب یہ تھی کہ سیم پیج جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ہے، اس پر کچھ سوالات اٹھے تھے، اور انہی سوالات کے دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو اب لمبے عرصے تک جیل کے اندر رکھنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پھر عمران خان صاحب سے ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب سے 3-3 4-4 گھنٹے کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر اس کے اوپر کچھ بڑے سوالات بھی پیدا ہوئے کہ اچانک یہ ریلیف جو ہے وہ کیوں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان تمام تر چیزوں کو جوڑا تھا مری ملاقاتوں کے ساتھ، جو کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان مری کے اندر ہوئی تھی، جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر آرمی چیف صاحب کی توسیع کے حوالے سے جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا، موصوف نے یہ فرمایا کہ ہائبرڈ یہ جو نظام ہے اس کو آگے جاری رکھنے کنٹینیوٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر کچھ ہی گھنٹے بعد خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ نہیں جناب اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ جنیوا کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے جو ملاقات کی ہے لندن جانے سے پہلے، اس کو انتہائی معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے، اور لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آخرکار کون سی ایسی بات تھی جو کہ لندن میں نہیں ہو سکتی تھی، یا اسلام آباد یا لاہور میں نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے جو ہے وہ جنیوا کو چنا گیا نواز شریف صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے۔ کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق نواز شریف صاحب جن کو لندن کے اندر اپنے بزنس کے حوالے سے ان کے بیٹے کو انہیں مختلف مشکلات کا سامنا ہے، ان کا بزنس کچھ قطر کے اندر ہے، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر شفٹ کر رہے ہیں، ان تمام تر معاملات کو ہمارے ذرائع کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن اسی دوران شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وہاں پر رکے ہیں، ان کی انہوں نے عیادت کی ہے، کیونکہ ابھی تک ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی کنفرم ذرائع سے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ایسی مخصوص بیماری ہو کہ جس کا علاج یا جس کے ٹیسٹس جو ہیں کہ جس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ جناب وہاں پر جنیوا کے اندر یا سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوں۔ یہ ایک تمام تر ماحول ہے۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف جو کہ کمیٹیوں سے ریزائن دے رہی ہے، اس پر ایک رد عمل سامنے آیا ہے، اور اس رد عمل کے اندر آرمی چیف صاحب کے استاد کے کچھ بڑے حیران کن جملے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں اگر موجود رہتی ہے تو قائمہ کمیٹیوں میں بھی موجود رہے، اور اگر قائمہ کمیٹیوں سے جا دیا تو پھر اسے پارلیمنٹ سے بھی جانا چاہیے۔ اور آگے چل کر پھر وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ حالات کی رفتار بتا رہی ہے کہ کچھ عرصے میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمان سے اور کچھ جج صاحبان عدلیہ سے باہمی مفاد کی خاطر مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہدف کیا ہے
کہتے ہیں جناب ہدف ہے پاکستان کو کسی بحران میں ڈالا جائے اور امکان کیا ہے ایک اور بڑی ناکامی، یعنی یہ انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے حوالے سے شاید کوئی دباؤ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر، سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر ڈالا جائے گا جو کہ 15 کے قریب جج صاحبان ہیں، اور ان کو اس بات کے اوپر مجبور کیا جائے گا کہ ماضی کے اندر جیسے جو ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، مظاہر اکبر نقوی ہوں یا دیگر جج صاحبان ہوں، جیسے وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے، ان کو بھی استعفے کے اوپر مجبور کیا جائے۔ لیکن حالات اس مرتبہ استعفے کے حوالے سے جو ہے کچھ سازگار اس طرح کے نظر نہیں آتے۔ اصطلاحات اس قسم کی ہیں سپریم کورٹ اور اسلام آباد کورٹ سے کہ معاملہ اس مرتبہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے، اور اس مرتبہ جناب استعفوں کی طرف جانے کا آپشن ججز کے پاس نہیں ہے، بلکہ ایک بھرپور جو ہے وہ وکلا کی تحریک، عوامی تحریک اور عدالتی تحریک کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور اسی ماحول کے اندر کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں عوامی رابطہ مہم کی صورت، اور اب کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے کی، ان کے مطابق بشرا بی بی صاحبہ سے ایک ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر کی گئی، اور پھر جناب بہانہ اس وقت یہ تھا کہ ہم نے جناب آپ کا میڈیکل چیک اپ کرنا ہے، کیونکہ اطلاعات آ رہی تھی کہ جناب جو بشرا بی بی ہیں ان کی جناب صحت جو ہے وہ ناساز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک پہلے ملاقات ہوئی ایک ذریعے کی جس میں انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو آپ جلاوطنی کے لیے جو ہے وہ راضی کریں، وہ اگر سعودی عرب کی بات کریں گے تو سعودی عرب بھجوا دیا جائے گا، وہ اگر لندن کی بات کریں گے تو انہیں لندن بھجوا دیا جائے گا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے بالواسطہ طور پر عمران خان صاحب کے خاندان کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے بیٹوں قاسم اور سلمان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، انہیں بھی یہ کہا گیا کہ آپ کی ٹیلی فون کے اوپر بات کروائی جا سکتی ہے، پہلے بھی کروائی، اور یہ کہا گیا کہ آپ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لندن یا سعودی عرب کسی بھی جگہ پر ممکنہ طور پر جو ہے وہ وہاں پر جلاوطنی کے لیے قائل کریں تو پھر آپ کے لیے صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے بحیثیت ایک سیاسی جماعت اس کو ایک سپیس ملنا جو ہے وہ آگے چل کر پاکستانی سیاست کے اندر شروع ہو جائے گا۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس حوالے سے جو عمران خان صاحب کا رد عمل تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، بڑا دلچسپ تھا، بڑا حیران کن تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ عام طور پر پاکستان کے طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سیاستدان ہے وہ اتنی سختیوں کے اندر اگر قید رہے اس طرح سے جیل کے اندر، اور اس کو اگر کوئی اس قسم کی آفر جو ہے وہ کرائی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ آفر بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ آفر پہلی دوسری مرتبہ نہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق تیسری مرتبہ کی جا رہی ہے، انہیں اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش تیسری مرتبہ کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے جلا وطن کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور کیا جائے۔ جو اطلاعات ہمارے پاس کچھ اور بھی پہنچی ہیں وہ جناب ایک اور جلا وطنی کے امکان سے اس وقت واٹس ایپ گروپس کے اندر وائرل ہیں، جو جناب یہ بتا رہی ہیں، اور جو ہے وہ اس سے پہلے کچھ حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں کہ تحریک انصاف کے رہنما بانی عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو سیاست میں آنے سے پہلے بھی فرنٹ پیج کی سٹوری تھے، اور جناب جیل میں جانے کے بعد بھی وہ ہیڈ لائن کی زینت ہیں، اور وہ پہلے بھی عالمی جریدوں کے لیے اہم ترین شخصیت تھے، آج بھی بین الاقوامی میڈیا کے لیے وہ بہت بڑی خبر ہیں۔ اپنے مضبوط اعصاب اور غیر متزلزل قوت ارادی کی بدولت تاحال وہ ایسے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں جنہوں نے نہ تو اپنی قید کے دوران اسپتال کا رخ کیا ہے اور نہ ہی کوئی رعایت لینے کے لیے درخواست پیش کی ہے۔ لیکن کیا کریں، پاکستانی سیاست کے احوال کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی افواہ زیادہ سچ ثابت ہونے سے جو ہے وہ اس میں دیر نہیں لگتی، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ ڈیلوں سے، این آروں سے اور جلاوطنوں سے جو ہے جلاوطنیوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اسلام آباد کے ایوانوں میں بعض بڑوں کی بیٹھکوں میں، سرگوشیوں میں، کہیں اونچی آوازوں میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کی جلاوطنی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ 2023 کے آخر میں بھی، 2024 کے آخر میں بھی اس قسم کے دعوے کیے گئے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کے سفارتکار سے ملی ہیں، لیکن اس وقت وہ خبر درست ثابت نہیں ہوئی، یا پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر ڈیبیٹ کی جا رہی ہے، اور پاکستانی عوام اور تجزیہ نگار جو ہیں وہ جلاوطنی اور ڈیل کی خبروں پر بہت جلد اس لیے بھی یقین کر لیتے ہیں کہ پہلے ماضی کے اندر جناب ہمیں اس قسم کی جو ہیں وہ مثالیں ملی ہیں کہ جناب کسی جو ہے وہ جیسے نواز شریف صاحب کی مثال ہے کہ ان کی ایک پراسرار قسم کی بیماری تھی، اندیکھی بیماری تھی، جس کی وجہ سے جناب انہوں نے جلاوطنی پہلے جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر اختیار کر لی، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ لندن کے اندر اختیار کر لی۔ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، اور آگے چل کر جو ہے
وہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے جلا وطنی اختیار کی، الطاف حسین نے جلا وطنی اختیار کی، نواز شریف نے جو ہے وہ دسمبر 2000 میں کیسے انہوں نے جلا وطنی اختیار کی، اس سے پہلے مسلسل وہ یقین دہانیاں کراتے رہے کہ جناب نہیں جو ہے وہ ہماری پارٹی ڈٹی ہوئی ہے، ہماری پارٹی کھڑی ہوئی ہے، تحریک چلائیں گی، لیکن اس وقت اچانک جو ہے وہ جو نوابزادہ نصراللہ تھے وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی جناب میں سیاستدانوں کے ساتھ معاملات طے کرتا رہا، میں ٹھیک رہا، زندگی میں ایک مرتبہ میں نے ایک کاروباری شخص کے ساتھ جو معاملات کرنے کی کوشش کی اور مجھے جناب دھوکہ ہوا، نواز شریف صاحب سب کو چھوڑ کر ڈیل کر کے چلے گئے۔ لیکن اس وقت جہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت جناب عمران خان اس وقت ایک تاریخی موڑ کے اوپر کھڑے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، اور تمام حربوں کے باوجود ان کی جو عوامی مقبولیت ہے، یعنی کہ تمام تر حربے جو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے کیے گئے، جو پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کی جانب سے کیے گئے، ان تمام تر حربوں کے باوجود جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے وہ قائم ہے۔ عمران خان صاحب بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی ڈیل کا شکار ہو رہے ہیں، نہ ہی کسی ڈھیل کا شکار ہو رہے ہیں۔ تاریخ میں جناب ان کا جو نام ہے وہ امر رہے گا۔ اور اگر عمران خان صاحب نے اسی معاملے کو اسی طرح سے آگے بڑھایا جس طرح سے بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کے لیے، روایتی سیاسی مافیا کے لیے چیزیں بڑی مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت کی جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ بشرا بی بی سے رابطہ کرنے کے بعد بشرا بی بی کی جانب سے بھی یہی جواب دیا گیا کہ یہ آپ کی بھول ہے، نہ ہی تو وہ عمران خان سے کوئی اس قسم کی بات کریں گی، اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی اس قسم کی بات کی بھی تو عمران خان صاحب بالکل راضی نہیں ہوں گے۔ بڑا واضح اور صاف پیغام انہوں نے دیا کہ عمران خان صاحب کسی صورت آپ سے کسی بھی ڈیل کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ پھر عمران خان صاحب تک جب یہ معاملہ پہنچا، انہیں یہ بتایا گیا کہ بشرا بی بی کے ذریعے آپ کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوششیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے دشمن بڑے کم ظرف ہیں، لیکن پھر انہوں نے یہ واضح کیا کہ میں بالکل اس طرح کی کوئی جلا وطنی اختیار نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور صاف انکار کر دیا پاکستان چھوڑنے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، چاہے مجھے آپ جتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ جیل کے اندر رکھیں، مجھے نہ ہی کسی قتل کی، نہ ہی کسی پھانسی کی، نہ ہی کسی بیماری کی، نہ ہی اپنی جان کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کے نام ایک مرتبہ پھر انہوں نے بڑے واضح اور صاف پیغام بھیجا ہے کہ جناب اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار بہت جلد آپ کو اس سسٹم سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان تک عمران خان صاحب کی فیملی کے ذریعے جب یہ بالواسطہ پیغام پہنچایا گیا تو ان کی جانب سے بھی یہی موقف تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ بات نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے یہ بات کی بھی تو اس بات کے اوپر عمران خان صاحب کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب قطعاً ایسی کسی بھی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوں گے کہ وہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی سربلندی کی بجائے جو ہے وہ ڈیل کر کے بیرون ملک جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بنی گالا کے حوالے سے، زمان پارک کے حوالے سے بھی آفرز کی جا چکی ہیں۔ یہ کہا جا چکا ہے کہ آپ وہاں پر ایک قسم کی نظر بندی اختیار کر لیں، کچھ عرصہ جو ہے وہ آپ وہاں پر خاموشی اختیار کر لیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو اجازت دے دی جائے گی سیاسی ایکٹیویٹیز کی، پہلے پریس کانفرنس ہوگی، اس کے بعد پھر آپ فیلڈ کے اندر نکل سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ تک جب تک موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ، موجودہ آرمی چیف صاحب کی توسیع کا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بیان بازی نہ کریں۔ یہ جو ان تمام تر معاملات کے اندر تیزی ہے اور یہ جو اطلاعات ہیں 19 اور 20 ستمبر کی درمیانی شب، 19 ستمبر کی رات، 20 ستمبر کی صبح سویرے، یہ جو تمام تر اطلاعات ہیں یہ صرف اور صرف ایک چیز کی جانب اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال مکمل طور پر پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو تاریخ کے مضبوط ترین اعصاب رکھنے والی ایک ایسی سیاسی شخصیت کا سامنا ہے کہ جس کا کمپیرزن وہ ذوالفقار علی بھٹو سے کرتے رہے، وہ بھٹو سے کہیں آگے نکلا، پھر وہ کمپیرزن نواز شریف صاحب سے کرتے رہے، تو نواز شریف صاحب سے تو کسی قسم کا کوئی کمپیرزن ممکن نہیں۔ بڑا واضح اور صاف پیغام عمران خان صاحب کی جانب سے کہ نہ میں بھٹو ہوں، نہ میں شریف ہوں، نہ میں جنرل ایوب کے گملے میں لگا، نہ میں جنرل ضیاء الحق کے گملے میں لگا۔ 1996 سے لے کر 2018 تک عمران خان صاحب کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ نہ صرف پوری دنیا کے سامنے ہے، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہے، پاکستان کی عوام کے سامنے ہے، اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے 1996 سے لے کے 2018 تک مسلسل 22 برسوں تک جس قسم کی سیاسی جدوجہد عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے اندر رہ کر کی، پھر جس قسم کی سخت ترین جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب اقتدار تک پہنچے، پھر وہاں پر طاقتور حلقوں نے جو کچھ ان کے خلاف کیا، امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان
پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ مل کر اس کے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے ان کے خیال میں کہ شاید عمران خان صاحب اب پاکستانی عوام کے ذہنوں سے اتر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپریل 2022 سے لے کر فروری 2024 اور پھر فروری 2024 سے لے کر آج ستمبر 2025 تک جتنے بھی انتخابی سروے ہوں، جتنی بھی رپورٹس ہوں، ملکی بین الاقوامی رپورٹس ہوں، وہ تمام کی تمام ایک ہی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب سے پاکستانی عوام اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب سے وہ اس سے پہلے جڑے ہوئے تھے۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے ہو بات، یا پھر اس سے پہلے اپریل 2022 سے پہلے کی بات ہو، یا عمران خان صاحب جب 2018 کے اندر اقتدار میں آئے تھے، عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتے بڑھتے 85 سے 90% تک جا پہنچی ہے۔ پاکستان کے طاقتور حلقے پریشان ہیں، پاکستان کے طاقتور حلقے اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ اگر اب کی بار معاملہ بھٹو کی طرح، بینظیر کی طرح، الطاف حسین کی طرح، نواز شریف کی طرح نہ ہوا تو کیا پاکستان کے اندر تمام تر جو روایتی سیاسی دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ہمیشہ سے کیا ان کا کردار پاکستان کی ریاست، جمہوریت، آئین اور قانون کے حوالے سے جو ان کا کردار ایک جو ہے وہ نہیں بنتا سیاست کے اندر وہ تھا، کیا وہ ختم ہونے کو ہے؟ یہ تمام تر اپڈیٹس اس وقت جو ہے وہ مختلف بیٹھکوں کے اندر اور مختلف ڈسکشنز کے اندر چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔